اے محبان اولیاء اللہ، آج کی یہ ویڈیو تمام محبان اولیاء اللہ اور وارثی دیوانوں کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں سرکار عالم پناہ حاجی وارث پاک اور آپ کے ایک دوست کا ایسا واقعہ پیش کریں گے کہ جن کے خاطر وارث پاک نے جلال میں آ کر اپنے ایک مرید کو بھی مردود بول کر خانقاہ سے باہر نکال دیا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو احساس ہوگا کہ اولیاء اللہ کی دوستی کیا ہوتی ہے، اولیاء اللہ دوستی کیسے نبھاتے ہیں، اور ایک مرید کو پیر کے ساتھ کیا احتیاط برتنی چاہیے۔ لہٰذا ویڈیو مکمل طور پر لازمی دیکھیں اور اس طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم اولیاء اللہ فقراء و درویش سے جڑی دلچسپ معلومات اپنے چینل پر لاتے رہتے ہیں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سرکار وارث پاک سرکار دیوا یقیناً ایک صاحب فقر و جدا گانا ہستی ہیں، اور وارث پاک کی دوستی کا جو واقعہ میں پیش کر رہا ہوں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ آپ کے ایک خاص دوست حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی، جن کا آستانہ اتر پردیش کے اناؤ ضلع اور قصبہ گنج مراد آباد میں واقع ہے، اور آپ بھی ایک صاحب فقر ہستی ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سرکار وارث پاک کے ایک مرید جو کہ سرکار وارث پاک کی خدمت میں روزانہ حاضری دیا کرتے تھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار وارث پاک ایک ملاوا نامی جگہ پر مقیم ہو گئے، ٹھہر گئے، اور یہ وہی ملاوا نامی جگہ تھی جہاں سے کچھ دوری پر سرکار وارث پاک کے جگری دوست حضرت فضل رحمہ گنج مراد آباد کی خانقاہ و مسجد تھی، اور آپ سرکار وارث پاک کا وہ مرید جب بھی سرکار وارث پاک سے ملاقات کرنے جاتا تو بیچ میں حضرت فضل رحمہ گنج مراد آباد کی مسجد بھی پڑتی تھی، اور سرکار وارث پاک کا وہ مرید حضرت فضل رحمہ کو سلام کرتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ اے محبان اولیاء اللہ اور وارثی دیوانوں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس مرید نے سرکار وارث پاک کے لیے بادام کا حلوہ بنوایا کہ پیر و مرشد کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب مرید گھر سے حلوہ لے کر نکل پڑتا ہے، لیکن کچھ دور چل کر خیال آتا ہے کہ حضرت فضل رحمہ کی مسجد بیچ میں ہی پڑتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت فضل رحمہ دیکھ لے اور حلوہ چکھ کر جھوٹا کر دے۔ بس اتنا خیال آتے ہی اس مرید نے راستہ بدل لیا اور دوسرے راستے سے وارث پاک کی خدمت میں حلوہ لے کر حاضر ہوا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ وارث پاک فوراً جلال میں آ جاتے ہیں اور اس مرید سے جلال میں فرماتے ہیں کہ نکالو اس مردود کو، یہ میرا مرید نہیں ہے۔ فضل رحمہ چکھ لیتے تو کیا تبرک جھوٹا ہو جاتا، تو بس وہ مرید سہم گیا۔ اور جب یہ سارا ماجرا دوسرے فقیروں اور اس کے پیر بھائیوں نے دیکھا تو اس مرید کو پورا حال سنا کر مشورہ دیا کہ فوراً واپس جا کر حضرت فضل رحمہ سے معافی مانگو، نہیں تو ہمیشہ کے لیے خارج ہو جاؤ گے۔ اب وہ مرید گنج مراد آباد حضرت فضل رحمہ کے پاس واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد کے صحن میں ٹہل رہے تھے، اور اس مرید کو دیکھ کر فرمایا، کیوں نکالے گئے ہو؟ لاؤ ذرا سا چکھ لوں، تبرک ہو جائے گا تو حاجی وارث صاحب قبول کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے آپ حضرت فضل رحمہ نے ذرا سا حلوہ حضرت نے چکھ لیا اور فرمایا، اب جاؤ۔
پھر وہ مرید حاجی وارث علی شاہ کی خدمت میں پہنچا تو دیکھتے ہی سرکار وارث پاک نے فرمایا اب یہ میرا مرید ہے، لاؤ تبرک لاؤ، اب میں اس کو ضرور کھاؤں گا۔ اور پھر سرکار وارث پاک نے اس مرید کا حلوہ بھی قبول فرمایا اور ساتھ ہی اس مرید کو بھی قبول فرما لیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اولیاء اللہ آپس میں کس قدر قربت و محبت رکھتے تھے کہ اپنے قرابت دار کی ذرا سی توہین بھی برداشت نہیں، اور ساتھ یہ بھی درس ملتا ہے کہ پیر و مرشد کے حضور کس قدر احتیاط برتنی چاہیے، اور محبوب کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے۔